دوستو آج شب برات کی رات صرف 3 بار ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لو، بند نصیب کا تالا کھل جائے گا۔ آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے کی راتوں میں، اس مہینے کے دنوں میں قیام کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ پھر پورا سال رب کی رحمتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو شب برات کی رات کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، جو شب برات کی قدر نہیں کرتا اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ والو، وقت ہے، آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، آج روزگار کے لیے پڑھیں تو بہترین رزق حلال ملے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، انشاءاللہ آپ بیٹا چاہتے ہیں تو بیٹا بھی ملے گا۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ صرف 3 بار پڑھنے سے وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں، آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تجھے راتوں رات مالا مال بنا دیا۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے۔ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور اگر کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، نظر بد اور حسد کا علاج چاہتے ہیں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے جان لے لیتا ہے۔ اگر آپ نظر بد اور حسد سے بچنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، وہ راتوں رات رب کریم سے جو بھی مانگے اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو آج شب برات کی یہ رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، ایک رات میں نصیب بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے، ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ ملتا ہے۔ آج شب برات کی رات اگر ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کیجئے، یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دکان پر پڑھ لو، دفتر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، ایون کہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا خاص طریقہ بتانے لگا ہوں، جس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کا ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، کوئی ضروری بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا پھر اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، کوشش کیجئے گا کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہ والو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض کے لیے پڑھ لیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور دکان پر گاہکوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو فوراً دیا جائے گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجت پوری ہوگی، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، کیونکہ آج جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آپ کی توجہ صرف رب کی رحمت کی طرف ہو۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب آپ رب کے سامنے منگتے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور پہلے نمبر پر آپ نے رب کریم کے ایک نام کو پڑھنا ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھولتا ہے، جو راتوں رات غیب سے مدد لے آتا ہے، جو ہر مشکل پریشانی کا واحد حل ہے۔ اگر آپ پر کوئی مشکل وقت، پریشانی، مصیبت، رکاوٹ آ جائے اور آپ جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، آپ کی کوئی بھی حالت غیر ہے، تو آپ یا وہابو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج شب برات کی رات یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ رب کی صفت ہے، یہ رب کا صفاتی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے، اور جب اسم اعظم کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، مل جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہوتی ہے، پھر تقدیر کے بند تالے بھی کھلتے ہیں، پھر نسلیں بھی آباد ہوتی ہیں، پھر گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا، وقت بھی ہے، مانگنے کی گھڑیاں بھی ہیں، رب کی ذات دینے کو تیار ہے، پورے سال کا نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 41 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اگر کوئی بندہ نیا گھر، کاروبار، ترقی، عروج، کامیابیاں جو بھی مانگے گا، یا وہابو پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کی حاجت قبول ہو گئی ہے، پھر مانگنے والا ضد کر کے مانگتا چلا جاتا ہے، فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کے کلمات ہیں، رب کے الفاظ ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی قدر و قیمت کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو کہتا ہے کہ میں ہر قدم پر مایوس ہو جاتا ہوں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر مسئلہ حل ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر چیز ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ ناممکن آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ مل ہی نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب آپ کی اس حاجت کو بھی غیب سے پورا فرمائے گا، ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد مال و دولت آ جائے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ وہ رب سے جو بھی مانگے اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولے گی، آپ کی تمام مسائل کا خاتمہ فرمائے گی، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام یا وہابو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ سے سنیے گا۔ آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے اگر کوئی لاچار پڑھتا ہے، تنگ دست پڑھتا ہے، بیمار پڑھتا ہے تو شفائے کلی نصیب ہوتی ہے۔ جو غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، جو کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، جو کسی بند گلی میں آ چکا ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، ہر طرف سے در بند ہو چکے ہیں، ہر طرف سے آپ کو مایوسی کا سامنا ہے،
تو وہ آج یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں پڑھ لیجئے گا۔ یہ تحفہ ہے آپ کو، یہ آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ وہ مستند وظیفہ، میرا مقصد آپ کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، آپ تک وہ وظائف، وہ اعمال لے کر آنا ہے جو مستند بھی ہیں، جن کا وجود بھی ہے، جن کو پڑھنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے تو رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ والو، جب جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کون سی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ رب راضی ہو جائے تو نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، محبوب بھی راضی ہو جائے تو گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، شب برات آ چکی ہے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات بانٹ رہی ہے، خزانوں کا مالک بنا رہی ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر رہی ہے۔ اس مہینے میں آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ نے صرف یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 اعمال پڑھتے دوران آپ نے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ توجہ، دھیان، یقین کامل سے مانگنے والا آج جو بھی مانگے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا کر اٹھے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھنا، اپنی حاجت کو رکھنا، اپنی خواہشات کو رکھنا۔ اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب سے مانگتے چلے جاؤ گے، یہ 3 وظائف پڑھتے دوران ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی مانگو گے، تو میرا رب تو خزانوں کا مالک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے خزانہ قدرت صرف ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہم سب کے حالات بدل جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے،